اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ایسی بستیاں تھیں اہلکناہم جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے بہت سر اٹھا لیا اور جب یہ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں کھپا دیا۔ یہ ظلم اللہ کے عذاب کو لے آتا ہے، جس درجے میں جو ظالم ہوتا ہے اتنا ہی خدا کا عذاب اسے پہنچ کر رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے رہے کہ واتقوا الظلم، اور لوگوں ظلم سے بچتے رہنا، یہ ظلم اندھیرا ہے قبر میں بھی، اور یہ ظلم تمہارا لیے اندھیرا بن جائے گا قیامت میں بھی۔ جو آدمی جس درجے میں ظلم کرے گا اس درجے میں پکڑا جائے گا۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ، یہ اللہ سے توبہ نہیں کرے گا، اسے اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پہ، بیوی ظلم کرتی ہے شوہر کے حقوق میں، یہ اتنے ہی ظلم میں پکڑے جائیں گے۔ یہ ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پہ، بچوں پہ، بے دریغ مارنے میں، اس پر بھی وہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، اس میں پکڑا جائے گا۔ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں شرک ہے، بس اس سے شروع کر کے نیچے تک آتے رہیے، جو جس درجے میں ظالم ہے اسی درجے میں اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے عدل کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں جب تک عدل قائم رہے گا، انصاف قائم رہے گا، اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ اسی لیے کافر حکومتیں چلتی رہتی ہیں جب تک عدل ان میں قائم رہتا ہے، اور جب کفر کے ساتھ ظلم جمع کر لیں اور عدل معاشروں میں قائم نہ رہے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس عدل پہ اتنا زور دیا ہے شریعت نے، ظلم کی ضد عدل ہوئی نا، اتنا زور دیا ہے کہ معتزلہ نے اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شریعت کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول اللہ کی توحید کا ہے، اور دوسرا اصول ہمارے ہاں عدل کا ہے۔ ایسے ہی جیسے تھے وہ بھی گمراہ، جیسے ان کے مقابلے میں دوسری طرف اہل تشریع نے اصول بنا دیا کہ ہمارے اصول میں یہ شامل ہے کہ امامت، جیسے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں دین کے جو اصول ہیں ان میں نبوت شامل ہے کہ نبوت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، ان کے ہاں امامت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ معتزلہ کے ہاں توحید پر اور اس کے ساتھ ساتھ عدل پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے عدل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ انہوں نے اسے اٹھا کر اصول دین میں شامل کر لیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ تو گمراہی الگ ہے معتزلہ کی، مگر اللہ نے ہر جگہ ظلم سے بچتے رہنے کی تلقین کی ہے، خواہ وہ اللہ کے حقوق میں ظلم کرے، خواہ وہ انسانوں کے حقوق میں ظلم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں دیکھا ایک آدمی کو جو شدید عذاب میں جہنم میں مبتلا تھا، اور آپ نے اس کا نام بھی لیا۔ ترمذی کی روایت میں اس کا نام آیا، حج کے جہاں واقعات ہیں خیال نہیں رہا لیکن اس کا نام آیا۔ تو اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا جہنم میں بڑے شدید عذاب میں تھا۔ تو جبریل نے کہا اس آدمی کو دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ کا، اور یہ عرب ہے اور اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا اس کا قصور بس اتنا ہے کہ اس نے ایک چھڑی بنوا لی تھی، اور سٹک کا جو اینڈ تھا اس نے اس میں ہک لگوا لی تھی، اور اسے شارپ کر لیا، تیز کر لیا، اور حاجی جب سو رہے ہوتے تھے تو یہ اس چھڑی کو مارتا تھا، اس کی چیز اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتا تھا۔ تو یہ اللہ نے اسے عذاب دیا ہے حاجیوں کا مال چوری کرنے پہ، حاجیوں کی چیز چوری کرنے پہ۔ جو جتنا ظلم کرتا رہا ہے اللہ نے اس ظلم کے مطابق اس آدمی کو پکڑ لی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں عدل ہے اور رحمت ہے۔ بس وہ بھی دو ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے اپنی مخلوق میں بھی، کہ یا تو لوگ انصاف کرتے رہیں یا انصاف سے بڑھ کے ایک دوسرے پہ احسان کرتے رہیں، مہربانی کرتے رہیں۔ اسی لیے انسان عدل کو قائم نہیں کر سکے، اور رحمت اللہ کی وہ زیادہ غالب ہے اللہ کے عدل پہ۔ یہ جو یروشلم ہے نا، بیت المقدس، یہ اللہ کے عدل کرنے کی جگہ ہے، اللہ کے انصاف کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی قوم غالب آئی، کبھی کوئی قوم غالب آئی، اور انسان آپس میں عدل کو قائم نہیں کر سکے۔ اور بیت اللہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اس لیے وہاں کم فسادات یہ چیزیں ہوئی ہیں
کیونکہ خدا کی رحمت اس میں زیادہ وسعت ہے بنسبت عدل کے کہ وہ تو ایک ایک چیز ناپ لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان بستیوں کو کھپا دیا، ان شہروں کو برباد کر دیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، شرک سے شروع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد کبیرہ گناہ اور پھر صغیرہ گناہ، اور ہوتے ہوتے جتنا ظلم جو انسان کرتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی پکڑا جائے گا. اسی چیز سے بچتے تھے اکابر رضی اللہ عنہ، اسی چیز سے بچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں یہ مقرر کر رکھا تھا حج میں، اور باوجود اس کے کہ ہر ایک سے ملتے تھے. وہ کہتے تھے میں جب بھی حج پہ آؤں لوگوں میرے پاس آیا کرو اور مجھے بتاؤ تم پر کیا ظلم ہوا ہے، تاکہ میں تمہیں اس کا انصاف مہیا کروں، اور ایسے نہ ہو اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا پڑ جائے. اور تابعین رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جب وہ مینا میں آتے تھے تو لوگوں کے لیے خیمے لگانے کا حکم دیتے تھے، اور حاجیوں کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے، پھر ان کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سارے انتظامات کی نگرانی کرتے رہتے تھے. اور پھر ان کے پاس ایک گدا ہوتا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے، چھال کھجور کی، اور وہ اپنا گدا اٹھاتے تھے اور کبھی کبھی اپنے غلام اسلم کو کہتے تھے کہ میرا گدا اس درخت کے نیچے ڈال دو، اور وہ درخت کے نیچے ڈال دیتے تھے، اور اپنے لیے وہ خیمہ نہیں لگواتے تھے، اور اس پہ بیٹھے رہتے تھے، سوئے رہتے تھے، بس لیٹے رہتے تھے، اور وقت آتا تھا اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. تو ہم نے کہا امیر المومنین آپ سب کے لیے خیمے لگواتے ہیں، ہم آپ کے لیے بھی ایک خیمہ لگا دیں جہاں آپ آرام کریں. تو انہوں نے کہا ایسے نہ کرو، کیونکہ میرے خیمہ جب تم لگاؤ گے تو اس میں ضرور ایک پردہ بھی ہوگا، اور کوئی آدمی اندر آنے سے گھبرائے گا، اور یا پھر میں ایک چوکیدار رکھوں گا جو مجھ سے وقت لے، اجازت لے کہ کوئی آئے یا نہ آئے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان اور انصاف کے درمیان میرا پردہ حائل ہو جائے. اس لیے میں بس اپنا بستر خود ہی بچھاتا ہوں اور لیٹا رہتا ہوں تاکہ لوگ آئیں اور جو جو ان پہ ظلم ہوئے ہیں اس کی شکایت مجھ سے کریں اور میں انہیں بتاؤں. اور جو وہ فیصلے کرتے تھے کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ فیصلے کرتے ہیں اتنے شدید، اور اگر یہ فیصلے اسی طرح ہوتے رہیں گے تو جو آپ کے امراء جاتے ہیں، جو گورنر آپ مقرر کرتے ہیں، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی. تو جب تک ہیبت، اقتدار کا روب، حکومت کا دبدبہ یہ نہ ہو، لوگ پھر اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر حکومت کا نظام کیسے چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ وہ دلیل دی جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عدل کتنا ضروری. انہوں نے کہا بلاؤ ان سب کو جو یہاں ہیں. تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز پیش آ گئی، اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ جو سخت مینا میں تھے، حج میں تھے، بلا لیے گئے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ یاد فرماتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان لوگوں کو بتاؤ، یہ مجھے تلقین کرنے آئے ہیں کہ میں اپنے گورنرز پہ حدود کو جاری نہ کروں اور میں انہیں نہ پوچھوں، اور تم انہیں بتاؤ ارے فلاں اور تم فلاں، تم سب جانتے ہو، تم گواہی نہیں دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور منبر پر بیٹھے، اور آپ نے کہا کہ میری ساری زندگی تم میں گزری ہے، اور میں نے خدا کی قسم یہی کوشش کی کہ میں ظلم نہ کروں، اور اس کے باوجود مجھ سے اگر کسی پہ ظلم ہو گیا ہے تو میں تمہارے سامنے حاضر ہوں اور تم لوگ مجھ سے بدلہ لے لو، بجائے اس کے کہ میں اللہ کے ہاں پیش ہوں اور اللہ کسی چیز کا بدلہ لے لے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ایسے نہیں ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہوا تھا. انہوں نے کہا لوگوں سنو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کر سکتے ہیں کہ انصاف قائم رہے، تو عمر اور اس کے مقرر کردہ لوگ کون ہیں جو انصاف کے ترازو سے بچ سکیں؟ سب کا معاملہ یہی ہے کہ انصاف ہوگا. جس حدیث کا حوالہ دیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے، اس قصے میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آ جاؤ. اور انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ فلاں جنگ میں لوگوں کی صف سیدھی کروا رہے تھے، اور میں جب گزرا تھا تو میں کھڑا تھا، اور آپ جب گزرے تھے تو آپ مجھ سے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم ٹھیک ہے پیچھے ہو جاؤ. اس کی بجائے آپ نے تیر سے میرے پیٹ کو مارا اور لگایا تیر کو چبھویا کہ پیچھے ہٹ، تو میں پیچھے ہو گیا.
اور وہ بدلہ مجھے لینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو تیر، اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم اپنا بدلہ لے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ جب لوگ میرے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس میں دخل نہ دیا کرو. اور ہم پریشان تھے کہ ہوگا کیا. اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ تیر لے کے پہنچے اور انہوں نے کہا اس دن تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا لو جیسے میں نے تمہیں چبھو دیا تھا تیر ویسے تم بھی کر لو. اور انہوں نے تیر پھینکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے. اور انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں، کیونکہ کچھ پتا نہیں ہے اب آپ کتنے دن ہم میں باقی ہیں اور کب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں. یہ وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کیا کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تم پہ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ذمے کچھ رہے. اللہ نے اسی لیے شدید چیز قرار دیا ہے ظلم کو جو لوگ کریں. فرمایا ہے کہ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں کھپا دیا، ہلاک کر دیا. وجعلنا، اور ہم نے بنایا ہے لمہلکہم، ان کی ہلاکت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بنائی ہے کیا چیز؟ موعدہ، ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور اس مقررہ وقت پہ ان کے کھپنے کا، مرنے کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ نے اپنے علم سے مقرر کر دی. اللہ تعالیٰ کا علم ہے غالب، اور اللہ کو پتا ہے کہ ظلم کس حد تک بڑھتا چلا جائے گا اور کس موقع پہ پہنچ کے کس قوم کی گرفت کرنا ضروری. اسی لیے دوسرے پارے کے آخر پہ آیا اللہ نے فرمایا اگر ہم ایک قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو غالب نہ کر دیں تو یہ تو پھر دنیا میں انسانوں کا بچنا ہی مشکل ہو جائے. اسی لیے ہم کسی قوم کو جب وہ ظلم پہ آمادہ ہو جاتی ہے پھر ہم اسے ہٹا دیا کرتے ہیں. یہی وہ چیز ہے یہاں پر فرما دی کہ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے کیا کیا ہے جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس وقت پہ پہنچ کے اس قوم پر زوال شروع ہو جائے گا. اس وقت پہ جب قوم پہنچ جائے گی پھر ان پہ اللہ کی طرف سے گرفت شروع ہو جائے گی اور اقوام ایسے ہی تباہی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں اور اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہو جاتی. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو اب قصہ یہاں سے شروع کیا ہے یہ ہے بڑی دلچسپ چیز. اور بات پیچھے سے یہ چل رہی ہے کہ اللہ کی گرفت کیسے ہوتی ہے. تو اس سارے قصے میں جو بنیادی بات سمجھانی ہے انسانوں کو وہ بس ایک جملے میں یہ بات ہے کہ لوگوں جو کچھ تم اس کائنات میں دیکھتے ہو نا ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ایسی بھی. ہمارے کاموں میں بڑی گہری حکمتیں، بڑی مصلحتیں، اور تم جو کچھ دیکھتے ہو وہ مصلحتیں اس کے علاوہ ہیں. ہم اپنی مصلحت کے لیے اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس کائنات کی مصلحت کے لیے، اپنی مصلحت یعنی وہ جو نظام ہم نے اس دنیا کو دینا ہے یا دیا ہے اس میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن دیکھو اس میں حکمت کیا کار فرما ہوتی ہے. اللہ نے اپنے دو جلیل القدر بندوں کا ذکر فرمایا، ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا ہے، خضر بھی پڑھا گیا ہے اور خضر بھی پڑھا گیا ہے، یعنی خاء کی زبر کے ساتھ بھی اور خاء کی زیر کے ساتھ بھی. اور وہ دونوں اللہ کے بندے چلے اور کچھ چیزیں انہیں راستے میں پیش آئی ہیں اور پھر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس قصے کو اللہ تعالی نے 60 نمبر آیت کریمہ سے شروع فرمایا ہے اور اس کو پھر بیان کرتے کرتے 82 نمبر آیت تک یہ ایک ہی قصہ ہے. 22 آیات میں اللہ تعالی نے اس دنیا کا ایک دلچسپ قصہ بیان کیا اور ایسا دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو میرا جی چاہتا ہے ہمیں اس قصے کی کچھ اور چیزیں بھی پتا چلتی. یہ قصہ تکوینیات سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے اس نظام سے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، حتیٰ کہ انسان کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں پاتا. کہتا ہے یہ انسان کیوں مر گیا، یہ جہاز کیوں ڈوب گیا، یہ اتنے لوگوں کو خدا نے کیوں کسی قوم کے سامنے ڈال دیا، یہ قوم کیوں غالب آ گئی، یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، فلاں کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا. اس ایک قصے سے ان ساری چیزوں پر روشنی پڑتی ہے. عشاء کس وقت ہے؟
7.5. ٹھیک ہے بھائی، کل انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے، لیکن یہ کل پورا ہی قصہ ایک ہی نشست میں بات کرنی ہے تاکہ